بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، سلام قولا من رب الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ آیت قرآن پاک کی سورہ یاسین کی ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ ایک بابرکت قرآنی آیت ہے جو سورہ یاسین میں مذکور ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے سلام کہا جائے گا انہیں مہربان رب کے طرف سے۔ معزز سامعین اکرام، سلام قولا من رب الرحیم یہ ایک ایسی آیت کا وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے بڑی سی بڑی پریشانیاں اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ سب کے سب ہونے لگیں گے۔ آپ کے گھر سے جادو، جنات، تعویذات، بندش، ان سب چیزوں کا حل ہو جائے گا صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ تو معزز سامعین اکرام، 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جس نے بھی یہ عمل کر لیا اس کی زندگی کے اندر خوشیاں لوٹ آئے گی۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت کو 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس طرح پھونک مار دے جس طرح ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن آل پر رکھ دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہے۔ معزز سامعین اکرام، پھر معجزات کا شمار آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ زندگی میں ایک بار لازمی اس وظیفے کو آزمائیے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی حالات کو تبدیل کر دے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اگر آپ کی مالی پریشانی اس وجہ سے آپ پریشان ہیں، اگر آپ ایسے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، یا پھر اچانک سے آنے والی پریشانیاں، معزز سامعین اکرام گھبرائیے نہیں۔ جب اللہ اپنے بندے کے طرف متوجہ ہوتا ہے تو بندے کو اللہ تبارک و تعالی برائیوں سے کاٹ کر اللہ رب العزت اپنے در پہ لگا دیتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کے حضور میں جھک جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کتاب اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی دل کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، کیونکہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، بندے کے اوپر جب بھی پریشان تو سمجھ جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے اندر ہے، تو آپ مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، حالات نے آپ کو تنگ کر رکھا ہے، رشتہ داروں نے، عزیز و وقار، حتیٰ کہ خونی رشتوں نے بھی آپ سے تعلق توڑ دیا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹینشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ڈپریشن کا شکار ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا رب ہی ہے نا۔ مایوسی نہیں ہونا، میرا رب آپ کو ان حالات سے ایسے نکالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے آپ کے مال کا بندوبست کرے گا، آپ کے جسم سے ساری بیماریاں اس وظیفے سے دور ہونے والی، آپ کی حالات اس ایک وظیفے سے تبدیل ہونے والی ہے۔
کاروبار جو نیچے جا رہے اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ کاروبار اوپر جائے گا۔ اگر آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کے لیے رشتہ نہیں آتے، یا پھر اولاد کے لیے رشتہ آ رہا ہے پھر آپ کی اولاد نافرمانی پر اتر آئے، بات نہیں مانتی، انشاءاللہ تعالی سارے مسائل آپ کے سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ عمل بڑی ڈھونڈ کر لے کر آئے ہیں، بڑی مشکل سے اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ وظیفہ ملا ہے اللہ کے حضور سے۔ وہ عمل کیا ہے؟ چلتے ہیں اس عمل کے طرف، کیونکہ یہ عمل قرآن پاک کے عمل ہیں، یہ عمل قرآن پاک کے سفر ہے، یہ عمل قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے۔ اسی لیے 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جس نے بھی یہ عمل کیا انشاءاللہ رب العزت سب کے سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ عمل کے 100% اگر کرنے والا ہے، عمل کرنے سے پہلے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ دیں، صدقے سے مصیبت ختم ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے قبر کے اندر روشنی ہوتی ہے، معاشر میزان میں بھی انسان کو اللہ کے حضور کو سرخرو کرتا ہے، اور صدقہ حتیٰ کہ جنت الفردوس میں بندے کو داخل کرنے تک صدقہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو معزز سامعین اکرام، دوسری شرط یہ ہے کہ تنہائی میں یہ وظیفہ کرنا ہے، جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی کرنے والا نہ ہو، یا جہاں کوئی دوسری آواز نہ ہو، جہاں کوئی بولنے والا نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کے بعد کسی اور عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو معزز سامعین اکرام، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو اسکیپ نہ کیجیے گا، آخر تک ویڈیو کو دیکھنا۔ معزز سامعین اکرام، سلام قولا من رب الرحیم کے اس آیت کو اس طریقے سے کرنا ہے، پہلے 5 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب انسان شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت شیاطین چاہے جنوں کے شکل میں ہو خواہ انسانوں کے شکل میں ہو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، حاسدین کے حسد سے، باغین کے بغض سے، شریروں کے شر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام ہے، اللہ کا ایک رحمان، دوسرا رحیم۔ رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش کے اندر آتی اس وقت اسی ناموں سے پکارا جاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور بندے کو سب کچھ عطا کر دیتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، پھر اس کے بعد صرف 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آقا کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان باری میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ بھی درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد 41 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. اتنی عقیدت سے پڑھیے گا، اتنی درد سے پڑھیے گا، اتنی محبت سے پڑھیے گا کہ اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے، اللہ کی غیبی خزانوں کے بند دروازے ایسے کھل جائیں. پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو معزز سامعین اکرام، سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، 3 بار پڑھیں، صرف 3 بار پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں درود بھی پڑھیے. درود پاک پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ استغفار پڑھیے. عمل مکمل ہو جائے گا. استغفار کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ استغفار اسی طریقے سے نہیں پڑھنا کہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، بلکہ اسی طریقے سے آپ نے استغفار کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 33 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. عمل مکمل ہو جائے گا. استغفار کرنے کے بعد لگاتار 7 دن کا یہ عمل ہے. عمل کے دوران ناگاہ نہیں کرنا. اگر ناگاہ ہو جائے تو دوبارہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے. مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے. اس عمل کو میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے یعنی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے. اس عمل کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے. جس جگہ آپ اس عمل کو کریں کر سکتے ہیں. وقت کی قید نہیں ہے. جہاں بھی جی چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. تو معزز سامعین اکرام، یہ عمل سلام قولا من رب الرحیم ہر نماز کے بعد اگر آپ 33 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر قسم کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے. رات کو سونے سے پہلے 111 مرتبہ پڑھنے سے خوف، بے چینی اور برے خوابوں سے نجات ملتی ہے. تو معزز سامعین اکرام، مشکل وقت میں 100 بار روزانہ پڑھنے سے دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. تو معزز سامعین اکرام، اس عمل کو سلام قولا من رب الرحیم کو رزق میں برکت کے لیے فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے سے روزی میں کشادگی ہوتی ہے. بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے پانی پر 7 یا 21 مرتبہ دم کر کے مریض کو پلانے سے شفا حاصل ہوتی ہے.
سلام قولا من رب الرحیم، یہ وظیفہ ہمیشہ پاک صاف حالت میں دھیان اور یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ درود شریف وظیفے سے پہلے اور بعد میں پڑھنا مستحب ہے تاکہ دعا جلد قبول ہو جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 313 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی رکاوٹیں، ہر قسم کی پریشانی، آزمائش کا سامنا سب کے سب دور ہو جائے گا۔ اور تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کو 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ دشمنوں کا شر ختم ہو جائے گا اور آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کے کرنے سے کچھ باتوں کا خیال کرنا، پاکیزگی کا خیال رکھیں، باوضو ہو کر پڑھیں، وقت کی پابندی کوئی نہیں ہے، اگر پابندی کریں مقررہ دنوں تک مکمل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین اور خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ درود شریف ہر وظیفے سے پہلے اور بعد میں درود شریف لازمی پڑھیں۔ تو آپ جس بھی مقصد کے لیے سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ہر وظیفے کے ساتھ نیت، تعداد، وقت اور خاص دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ ہر وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، لازمی اس عمل کو کیجیے گا۔ ویڈیو ضرورت کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔